السلام سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. سب ساتھ میں پڑھیں صلی اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام جو اسٹیج پر ہے، میرے بہت ہی پیارے دوست مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم، اور ابھی جو آپ کے سامنے بات کر رہے تھے شیخ الحدیث میرے بیٹے مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ بہت بخار میں، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے پپ روڈ آنا ہے اور پہلی مرتبہ آنا ہے، تو بس آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کی مہربانی سے آ گیا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ صحت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کے واسطے، بولو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. دعا کرو کہ اللہ اپنی معرفت عطا فرمائے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی مولانا ایوب صاحب جب میں جیتانی بیان کرنے آیا تھا تو پپروت کے کچھ جوان ساتھی مجھے ایک جگہ ملے تھے ماشاءاللہ، اور اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ چونکہ جوانوں نے دعوت دی ہے اور جوانوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے جوانی کا ایک سجدہ بہتر ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں 1000 مرتبہ رونے سے جوانی کا ایک آنسو قدر اور قیمت والا ہوتا ہے. بس اسی نسبت پر یہاں پپرود آنا ہو گیا ماشاءاللہ، اور آپ سے پھر ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی. اللہ ہمارے سعید بھائی کو بھی اچھا رکھے، ہمارے یوسف بھائی کو بھی اچھا رکھے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. اچھا، مجھے ضروری بات جو آپ کے سامنے کرنا، یہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاخر. ساتھ میں بولو ربیع الاخر. سب کو معلوم ہے یہ مہینہ ربیع الاخر، اور جو مہینہ مکمل ہوا وہ ربیع الاول. وہ ربیع الاول جو مہینہ مکمل ہوا نا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والا مہینہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والا مہینہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. اسی مہینے میں ہمارے نبی آئے، بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، بولو سبحان اللہ. اور اسی مہینے میں ہمارے نبی گئے اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. تو وہ مہینہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور یہ مہینہ ربیع الاخر آپ سب کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا مہینہ ہے. عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مہینہ. یعنی ہم پپروڈ والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ادھر نظر کرو تو نبیوں کے نبی کا مہینہ، آج کی طرف نظر کرو تو ولیوں کے ولی کا مہینہ، اور ہم اسی میں بیٹھے ہیں. اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے وے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے وے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں یا نا؟ تو ساتھ میں بولو نا، میں کوئی نکاح تھوڑی قبول کرواتا. نام سنا ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. آپ کو بہت تعجب ہوگا، یہ مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے، ان کا انتقال ہوا. لیکن کس طرح گئے دنیا سے، کیا کہہ کر گئے دنیا سے، کیا وصیت کر کے گئے، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم.
जिसको भी पूछो एक बात कहेगा, मौला यूं गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना, गौस पाक का महीना। मगर गौस पाक इस महीने में क्या वसीयत करके गए, आपको मैं बता रहा हूँ, सब सुनेंगे, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आपने ईशा की नमाज पढ़ाई, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम थे, बोलो आपने ईशा की नमाज पढ़ाई। ईशा की नमाज के बाद सुन्नत और नवाफिल से फारिग हुए, अचानक एक शख्स को बुलाया, इधर आओ। वाई हजरत क्या हुआ, कहा मेरे सब बच्चों को मस्जिद के आंगन में जमा कर दो। भाई बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसके बाहर आंगन है, आंगन ही बोलते हैं, हाँ, बाहर का जो हिस्सा है, कहा मेरे सब बच्चों को वहां जमा करो। वो दौड़ते दौड़ते वो शख्स गए और जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर में कहा कि जितने बच्चे हैं आपके अब्बा आप लोगों को मस्जिद में बुला रहे हैं और मस्जिद के सहन में जमा होने को कह रहे, मस्जिद के आंगन में जमा होने को कह रहे। वो बच्चे बड़े फरमा बरदार थे, बहुत बच्चे थे, वो सब के सब आंगन में जमा हो गए और वहां से खबर भेजी कि अब्बा को कह दो कि हम सब आंगन में यानी मस्जिद के सहन में जमा हो गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सबसे बड़े बेटे को अंदर बुलाए, आपके सबसे बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब, बोलो क्या नाम, शेख अब्दुल, आपका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब जिलानी, यानी शेख अब्दुल वहाब का नाम था। बड़े बेटे को बुलाए और बड़े बेटे जब अंदर आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। फरमाया अब मैं ज्यादा वक्त तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, बस आज की रात है, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, तुमको इसलिए बुलाया कि मुझे आज नसीहत नहीं करना है, आज मुझे वसीयत करना है, बोलो सुभान अल्लाह। तो बड़े बेटे रोने लगे, क्योंकि अब्बा से मोहब्बत थी। कहा अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हो, हम यतीम हो जाएंगे, अब्बा भले हम बड़ी उम्र के हैं लेकिन ऐसा अब्बा किसको मिलेगा जो गौस पाक हो, जो आलिम रब्बानी हो, जो फैज़ सुभानी हो, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, ऐसा वालिद मोहतरम किसको मिलेगा। अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारे दरमियान में से ऐसे नहीं जाओगे। लेकिन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जाना तय हो गया है और मैं नसीहत नहीं करूंगा, क्या करूंगा, तो कहा मैं सबको बुला लूं, मैं सारे मेरे भाइयों को बुला लूं ताकि सब यहाँ पे जमा होंगे। हाँ नहीं, एक एक को बुलाऊंगा और एक एक को वसीयत करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बच्चे यानी कौन, शेख अब्दुल वहाब जो बड़े बेटे थे, एकदम करीब आ गए। हाँ अब्बा क्या 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 वसीयत करोगे अब्बा। अब्बा पूरी जिंदगी आपने कुरान हदीस, आपसे बढ़कर हाफिज कौन, आपसे बढ़कर कारी कौन, आपसे बढ़कर आलिम कौन, आपसे बढ़कर मुहद्दिस कौन, आपसे बढ़कर मुफस्सिर कौन, आपसे बढ़कर मुजद्दिद कौन, आप बताएं ना आप क्या वसीयत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पिपरोद वाले ये वसीयत याद करें, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या वसीयत की अपने बड़े बेटे, नाम बोलो शेख अब्दुल वहाब, क्या वसीयत की, या बुनैया या बुनैया या बुनैया तौहीद 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 तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तौहीद का दामन थाम ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में जमा दे, तू कलमा तय्यबा को जमीन में दिल में जमाता रहेगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत का फैसला करते रहेंगे। शेख अब्दुल वहाब को कहा जाओ वसीयत पूरी हो गई, गए दूसरे बेटे को बुलाओ, फिर तीसरे बेटे को बुलाओ। जब सब बेटों को वसीयत हो गई, कहा गर्म पानी तैयार करो और बस किबले की तरफ चेहरा किया, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो अल्लाह को प्यारे हो गए। गर्म पानी तैयार हुआ, जनाजे की नमाज हुई, सारा बगदाद ठाटे मारता हुआ समंदर की तरह जनाजे की नमाज में जमा हुआ, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन जो बड़े बेटे थे ना, फिर बोलो नाम उनका, सब दफन कफन मामला हो गया, 2-3 दिन गुजर गए। शेख अब्दुल वहाब अपने सब भाइयों को जमा किए और जमा करके कहा कि देखो मेरे को तो अब्बा ने ये वसीयत की, आप लोगों को क्या वसीयत की, क्योंकि सबको अलग अलग बुलाया था, सबको अलग-अलग बुलाया था, सबको साथ में तो बुलाया नहीं था। और वो जमाना माइक सिस्टम का तो नहीं था कि वहां भी आवाज आ रही थी, तो हर एक को अपने करीब बुलाया और हर एक को वसीयत की। तो मुझे सब लोग जितने हैं हम सब वसीयत को लिखे ताकि पता चले कि अब्बा ने जाते जाते क्या वसीयत की। शेख अब्दुल वहाब फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, जब मैंने मेरे भाइयों को जमा किया और मैंने पूछना शुरू
شروع کیا تو جو وصیت مجھے کی تھی وہی وصیت سب کو کی تھی. تو کسی نے کہا جب سب کو ایک ہی وصیت کرنی تھی ابا کو تو سب کو ساتھ میں کر لیتے, الگ الگ کیوں بلائے؟ تو شیخ عبد الوہاب بڑے بیٹے نے جواب دیا میرے ابا سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں. وہ چاہتے تھے کہ توحید کا معاملہ بہت اہم ہے, لا الہ الا اللہ کا معاملہ بہت اہم ہے, بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, یہ ہے تو جنت ہے, لا الہ الا اللہ نہیں تو جنت نہیں. سب کو الگ الگ بلا کر اس کا امپورٹنس بتایا, اس کی اہمیت بتائی کہ میرا ہر بیٹا جس جگہ جائے گا اعلان یہی کرے گا لا الہ. تو کیا وصیت آپ کو یاد رہے گی نہیں انشاءاللہ, کیونکہ سب بچوں کو آپ نے یہی وصیت فرمائی. کیا وصیت ایک بار یاد کر لو, یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین. اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, توحید کا دامن تھام لے, یعنی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے. ارے لا الہ الا اللہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی, اسے اپنے دل میں جما لے. تم دل میں جماتے جاؤ گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو چلو ہم لوگ بھی دل میں جما لے, ہے نا توحید تو ہے نا, بولو لا الہ. ہمارا یقین ہے بھائی, ساتھ میں بولو نا, ہم سب کا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, میرے کو بھی جب پہلی مرتبہ جاتا ہوں نا مولانا ایوب ڈر لگتا ہے. معلوم نہیں کوئی ناراض تو نہیں ہوگا, آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے, یا ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے, میں تو آرام سے بولوں نا, میں بولوں نا بھائی. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا نا توحید توحید. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وصیت. چلو شروع کرے. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے یہ فرش و عرش کا بنانے والا کون؟ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتاؤ, یہ رات اور دن لانے والا کون؟ اللہ. حالانکہ روز ہوتا ہے, روز رات کا اندھیرا آتا ہے, پھر دن کا اجالا آتا ہے, پھر رات کا اندھیرا آتا ہے, پھر دن کا اجالا آتا ہے. کتنے ہمارے باپ دادا چلے گئے مگر یہ رات دن کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم اس میں تھوڑا بھی بدل کر سکتے, کچھ چینج کر سکتے. جیسے ابھی دیکھو رات کے 9, 10 یا 9:15 بجے, اب کوئی یہاں پہ پلوٹ والا بولے نہیں رات کا 9:15 نہیں چاہیے, میرے کو نہیں جمے گا, میرے کو دن کا چاہیے, اور کہے گا کہ مولانا آپ کر دو نا, آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا. میں کہوں گا میں تیرے کو 4 دیتا ہوں, کر کے تو بتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کتنے لوگ آئیں گے, جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رات اور دن کے نظام میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. اسی لیے اللہ فرماتے رات کا اندھیرا دیکھ لے, دن کا اجالا دیکھ لے, خدا کی خدائی اس میں بھی نظر آئے گی. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور کلمہ والی میری بندیاں ذرا رات کے اندھیرے کو دیکھ لو, ارے دن کے اجالے کو دیکھ لو. رات کا اندھیرا سمیٹا گیا, دن کا اجالا آ گیا, دن کا اجالا چلا گیا, رات کا اندھیرا آ گیا. ارے اسی میں دیکھ لو تمہیں اللہ کی الہی اور خدا کی خدائی اسی میں نظر آئے گی. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ایک بات آپ کو بتاؤں, اپنا سر میں کبھی درد ہوتا ہے؟ پیپروٹ میں ہوتا ہے, نہیں ہوتا تو میں بھی گھر ہی بنا لوں. ہوتا ہے نا درد, ہوتا ہے بھائی, ایک عام چیز ہے, سر کا درد ہوتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ میرے کو جب بھی سر میں درد ہوتا ہے میرے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے, اور اس ڈبے میں بہت ساری دوائیں رکھی ہے, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو پیراسیٹامول دوا ہے اس سے سر کا درد ختم ہوتا ہے. آپ فوراً اس دوا کی طرف جاتے ہیں, اس میں سے ایک ٹیبلٹ نکالتے ہیں, پانی لیتے ہیں اور آپ اس کو پی لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے بھی ہیں
وہ اتنا سر بھاری ہو گیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک میں نے وہ دوا پیا نا، دوا پینے کے بعد 15 منٹ کے بعد میرے کو آرام ہو گیا۔ اور جو ہمارے پرانے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ سر میں درد بہت ہوتا ہے، ایک چائے کا پیالہ پی لوں نا، بس ایک کپ چائے پی لوں گا نا میرا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ میرے پیاروں یہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ اللہ اسے راضی ہوتا ہوگا؟ نہیں، آپ دوا ضرور پیے بھائی، دوا کرنا، علاج کرنا، کرانا سنت ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں دوا پینے سے منع نہیں کرتا، برابر سمجھنا، دوا پینے سے منع نہیں کرتا۔ آپ صرف اتنا کرتے کہ سر کا درد ہوا، آپ وہ ڈبے کے پاس جا رہے، آپ اس میں سے ٹیبلٹ نکالو گے، آپ پانی کا گلاس لو گے، لیکن تھوڑی دیر، صرف 1 سیکنڈ یا 1 منٹ، اے اللہ شفا دینے والا تو تو ہے، اللہ شفا دینے والا تو باقی یہ دوا تو ہے، اللہ وہ تو پینا ہی پینا ہے، علاج کرنا کرانا سنت ہے، لیکن اللہ شفا دینے والا تو ہے۔ چلو وہ دوا آپ کے پیٹ میں گئی، اثر کرے نہ کرے، آپ کا سر کا درد اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ فرشتوں کو کہے گا میرے بندے نے لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھا ہے، بغیر حساب و کتاب جنت کا فیصلہ کر دو۔ اس کا نام توحید ہے۔ یہ میں بیان کرنے بیٹھا 30 سال سے کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ ساتھ میں بولو نا، 30 سال۔ اب میں اگر سوچوں کہ 30 سال سے بیان کر رہا ہے، پٹاپٹ کر لوں گا، تو میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر دیوانہ کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر پاؤلی کوئی نہیں۔ اگر میں یہ سوچوں کہ پٹاپٹ کر لوں گا، میرے کو بھی کہنا پڑتا ہے اللہ جا رہا ہوں پیپروڈ، اللہ پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، اللہ نہیں آتا، اللہ کچھ نہیں آتا، بیان کرانے والا کون؟ کیونکہ ابھی اگر اللہ میری زبان روک دے کون کھولے گا؟ کون؟ اگر اللہ ہماری آنکھیں بند کر دے، اندھا بنا دے، کون ہمیں دیکھنے والا بنائے گا؟ اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا پیپرود سامنے بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آنکھیں دینے والا کون؟ ہمیں زبان دینے والا کون؟ ہمیں دونوں ہونٹ دینے والا کون؟ ہمیں اچھا اور بھلا بتانے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی وصیت کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، آج سے پکا ارادہ، کوئی بھی کام کرے پہلے 1 منٹ کے لیے کس کی طرف دھیان، پھر دوا بھی پیو۔ ارے کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، آپ کو کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جاؤ، آپ کو کوئی کورٹ کچہری میں جانا ہے جاؤ، آپ کو کہیں ہائی کورٹ میں جانا ہے جاؤ، ارے جس کورٹ میں جانا ہے جاؤ، جو دوا کرنا ہے دوا کراؤ، جو زمین خریدنا ہے خریدو، جو زمین بیچنا ہے بیچو، 1 منٹ کا دھیان بنا دو اللہ کی طرف، آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، دنیا کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جنت کا فیصلہ ضرور ہو جائے گا۔ کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ، آج سے پکا ارادہ، پورا مجمع بولے نا کرنے کرنے والا کون؟ اور یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات آئی تو بات کروں میں غوث پاک کی بات کروں، کیونکہ یہ مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ پردہ فرما گئے، پیدا کب ہوئے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے بھائی، کون بولا؟ اللہ قبول کرے بھائی، میرے کو پیپرود میں ایک تو ملا، ایسا ملا ماشاءاللہ، باقی جتنوں کو دیکھو، غوث ابھی میں آ رہا ہوں، غوث پاک کے اوپر ہی آ رہا ہوں کہ غوث پاک کا مہینہ ہمیں کیا کہتا ہے، پکار کر کہتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی آواز آج بھی آتی ہے کہ اے میرے پیارے نبی کے امتیوں، کہاں جا رہے ہو، کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ پیدائشی ولی تھے، اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ ان کی ماں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، نام ہے فاطمہ، بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے سیدہ فاطمہ، ہم احترام میں کیا بولتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ۔ یہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ گاؤں میں، جیلان گاؤں میں آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا، آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا، اور جس کو دیکھو ایک خوشی ہے، بھائی رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، کل سے پہلا روزہ رکھنا ہے، آج رات کو تراویح پڑھنا ہے، کل سے پہلا روزہ رکھنا ہے، آج رات کو تراویح پڑھنا۔ او سیدہ فاطمہ فرماتی ہے آسمان پر چاند نظر آیا، اسی وقت مجھے پیٹ میں درد ہوا، وہ آسمان پر چاند تھا، یہاں زمین پر بھی اللہ نے چاند ڈال دیا، اور
کی والدہ کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ سیدہ وہ کیا فاطمہ. فرماتی معلوم؟ یہ بچے پیدا ہوئے، نام تو عبد القادر بعد میں رکھا، لیکن یہ بچہ ایسا مبارک کہ میں سحری سے افطار تک دودھ پلاؤں تو دودھ نہ پیے. چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، سینے سے لگاؤ، چھاتی سے لگاؤ، مگر یہ دودھ نہ پیے، سحری سے افطار تک دودھ نہ پیے، اور افطار کے بعد دودھ پیے سحری تک. وہ ماں کہتی ہے، سیدہ فاطمہ کہتی ہے، میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیتا ہے. یہ ہے کون؟ شیخ عبد القادر. میرے پیاروں، بہت زبردست اللہ کے ولی. میں ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں. میں نے کسی زمانے میں سعید بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ میں بلا تکلف ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے 5 گھنٹہ بھی بولوں تو بات ختم نہیں ہو گئی. بولو 5 گھنٹہ. کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا؟ میرے کو پوچھا کتنا آرام سے بولتے ہیں، بولو. اور 5 گھنٹہ اگر پہلی مرتبہ بول تو پھر پپروٹ بلائے گا کون؟ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دل خوش ہو جائے گا. بولو بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. جب ان کی عمر ہوئی 10 سال، بولو کتنی عمر ہوئی؟ بھائی ہمارے پپروٹ میں بھی ہوں گے 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ دعا کرو کہ اللہ سب بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے پپروٹ کے بچوں کو عالم باعمل بنائے، اللہ ہمارے یہاں کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ ہمارے یہاں کے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے، بلکہ اللہ سب کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 10 سال کی عمر یتیم ہو گئے. بولو کیا ہو گئے؟ یتیم تو بہت پہلے ہو گئے. 10 سال کی عمر کو پہنچے. ماں کا نام سیدہ فاطمہ. بیوہ ہے، بھائی بیوہ ہو گئی کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی بولو یتیم ہو گئے 10 سال کی عمر. اب معلوم کیا ہوا؟ یہ گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں کا نام جھیلان. بولو گاؤں کا نام کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. تو جیلان وہ گاؤں کا نام ہے. تو وہ گاؤں میں وہ حج کا موسم آیا. دعا کرو ہمارے تو حج کے موسم بھی ختم ہو گئے. ہمارے لیے تو اللہ اتنا ناراض ہے کہ کعبے کا دروازہ بھی بند ہو گیا. 2 سال ہو گئے ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا نہیں ہے. 2 سال ہو گئے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. 2 سال ہو گئے یہ ناپاک پاؤں کبھی مدینہ نہیں گیا ہے. 2 سال ہو گئے. وہ جیلان میں حج کا موسم آیا، اور اس زمانے میں جو حج کا موسم آتا تھا نا تو پورے گاؤں والے اور سب 4-5 گاؤں والے ایک جگہ جمع ہوتے تھے. تو مشورہ ہوا کہ سب جیلان میں جمع ہوں گے اور یہیں سے سب لوگ حج کے لیے روانہ ہوں گے. اب وہاں معلوم نہیں کتنے اونٹ آ گئے، کتنے گدھے آ گئے، کتنے کھچر آ گئے، کتنے گھوڑے آ گئے، اور مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور کپڑے بھی اور برتن بھی. اس زمانے میں تو حج میں کھانا وانا اناج غلہ سب لے کے جانا پڑتا، چولہا اولا سب لے کے جانا پڑتا. وہ وہاں تیاری ہو رہی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی بولا عمر کتنی؟ 10 سال کی عمر ہے. انہوں نے دیکھا کہ سب جمع ہو رہے تو پتہ چلا چھوٹے بچے کو کہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ حج میں جا رہے ہیں. اور حج میں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سب کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں. ارے وہ زمزم کا پانی وہاں پیئیں گے، ارے وہ میزاب رحمت کو دیکھیں گے، ارے وہ ملتزم سے چمٹیں گے، ارے وہ مقام ابراہیم کو دیکھیں گے، ارے وہ حجر اسود کو چومیں گے، ارے وہ مدینہ منورہ میرے نانا جان کے وہاں جائیں گے. تو یہ 10 سال کے بچے کے اندر کیا نالج، کتنا ایجوکیشن ہوگا. اور بیچارے گھر میں آئے اور گھر میں سیدھے اپنی اماں، ان کی اماں کپڑا سی رہی تھی، آئے اور آ کر کہنے لگے اماں ہم کو بھی جانا ہے. اماں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا سب تیار ہو گئے وہاں پہ. کہاں جانا ہے؟ کہا حج میں جانا ہے. تو ماں کا اس وقت تھوڑا دماغ گرم ہوگا، بھائی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ماں کا. تو ماں نے غصے میں کہا حج میں جانا ہے، پہلے پڑھائی کرو بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، 1 وقت کی روٹی ملتی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں. اور اماں نے کہا بیٹا عبد القادر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں رات کو کھانا تم کو کھلاتی ہوں، میرے لیے کھانا نہیں ہوتا، میں بھوکی سو جاتی ہوں، پھر دوسرے دن واپس تم کو کھلاتی ہوں، میں 2 رات بھوکی سو جاتی ہوں. ہمارے پاس کھانا نہیں اور تم کو حج میں جانا ہے. حج میں جانے کے لیے پیسہ چاہیے، حج میں جانے کے لیے سواری چاہیے. ہمارے گھر کے باہر کون سی سواری ہے؟ اس زمانے میں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، گدھے ہوتے تھے، کھچر ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے. ہمارے گھر کے باہر کون سی سواری؟ کہا یہ تیری ماں کے ہاتھ دیکھ کیسے سوج گئے ہیں، کپڑے سی کر جو بھی ہمارے پاس روزی آتی ہے بیٹا تیرے
اوپر خرچ کر دیتی ہوں اور تمہیں حج میں جانا ہے، چلو پڑھائی کرو۔ ہمارے یہاں کی طرح وہ بچے نہیں تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر، کچھ نہیں کہا، روتے روتے کونے میں گئے۔ کیا وہ آنسو ہوں گے پیارے، 10 سال کی عمر کے، قرآن لے کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے گئے۔ ماں کو ایک حرف نہیں کہا، بس قرآن پڑھنے بیٹھ گئے اور آنکھوں میں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے۔ اب ماں تو ماں ہے نا، ارے بولو نا، ماں تو ماں ہے، بھلے غصے ہوئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ماں کی ممتا، آج ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے پھر بھی ہم کو اپنی ماں یاد آتی ہے۔ تو ماں ہے، ماں کی ممتا جوش میں آئی اور ماں گئی اور کہا بیٹا تم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور رو بھی رہے ہو۔ تو کہا اماں میرے کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ماں میں کوئی گھومنے تھوڑی جانا چاہتا تھا، مجھے تو کعبہ دیکھنے کا تھا، مجھے تو میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جانا تھا، مجھے تو مدینہ جانا تھا، مجھے کہیں گھومنے پھرنے نہیں جانا تھا، لیکن ماں میرے کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب کوئی بات نہیں ماں، آپ کو تکلیف ہو گئی، ماں میرے کو معاف کرنا، میں میرا قرآن پڑھتا ہوں۔ ماں نے گلے لگا لیا، بولو ماں نے گلے لگا لیا، بہت پیار کیا، بہت پیار کیا، بہت پیار کیا۔ وہ عجب منظر ہوگا، ماں اور بیٹے کے رونے کا منظر ہوگا۔ اللہ اسی منظر کے صدقے ہم پپرود والوں کی مغفرت فرما دے ہمیں، بولو آمین۔ اور ماں بیٹے روئے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی بہت روئے نا تو کیا کہا معلوم؟ اماں حج میں تو نہیں جانے کا کیونکہ اپنے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، لیکن ماں میں چھت پہ جاؤں؟ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایسا چھت بنی ہوئی تھی۔ کہا ماں میں چھت پہ جاؤں؟ کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا صرف قافلے کو دیکھوں گا جو حج میں جا رہا ہے، میں حج میں تو نہیں جا سکتا لیکن ان کو تو دیکھ سکتا ہوں جو حج میں جا رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے نہیں بلایا ہے، مجھے اللہ نے کعبہ دیکھنے کو نہیں بلایا، لیکن جن کو بلایا ان کے چہرے کا تو دیدار کر سکتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے جاؤ، جاؤ بیٹے جاؤ۔ یہ گئے اوپر گئے اور یوں ہاتھ باندھ کر، 10 سال کا بچہ، سوچو کیسا معصوم بچہ 10 سال کا، یوں ہاتھ باندھ کر شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ رہے، پورے قافلے کو دیکھ رہے اور دیکھ رہے، کوئی ادھر دوڑ رہا، کوئی ادھر دوڑ رہا، کوئی کپڑا لا رہا، کوئی برتن لا رہا، کوئی اپنی سواری لا رہا، کوئی اپنے بچے کو آواز دے رہا، کہیں عورتیں ہیں کہیں مرد ہیں، یہ سب کو دیکھ کر روتے جا رہے، روتے جا رہے، روتے جا رہے۔ اتنے میں تو ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کیونکہ اب سب قافلہ روانہ ہونے والا، بولو نا، آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس ایک آواز آئی اور وہ پورا قافلہ چلنے لگا۔ اب وہ ایسی پکی سڑک تو نہیں تھی، اب وہ ریت والی زمین تھی، اب وہ اس پہ اونٹ چلنے لگے، کھچر چلنے لگے، گھوڑے چلنے لگے، غبار اڑنے لگا، غبار اڑنے لگا، غبار اڑنے لگا۔ اور شیخ عبد القادر 10 سال کے رونے لگے اور روتے روتے کیا کہے، اے قافلہ والوں میرے نبی کو سلام کہہ دینا، اے قافلہ والوں میرے نانا جان کو سلام کہہ دینا۔ یہ رو رہے اور قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، یہ رو رہے، ان کے چہرے پر مٹی بھی ہے، ان کے چہرے پر آنسو بھی ہے۔ سننا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے آنسو کو ایسے صاف کیا اور مٹی کو چہرے سے صاف کیا۔ ابھی تو صاف کیا، پیچھے سے کسی نے یوں ہاتھ رکھا یوں، تو یہ مڑ کے دیکھے تو ان کی ماں تھی، اور ماں کیا کہتی، بیٹا برابر دیکھو، قافلے کو مت دیکھو، قافلہ گیا، سامنے برابر دیکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میری ماں نے مجھے کہا دیکھو، میری 10 سال کی عمر تھی، اللہ کی قسم میں نے کعبے کو اپنے سامنے دیکھا ہے، کعبے کو اپنے سامنے دیکھا، اور غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، ارے تم کعبہ تک نہ جا سکتے ہو، ہم تو کعبے کو تمہارے پاس لا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی آواز آتی ہے، تم کعبہ کے پاس نہ جا سکتے ہو، ہم تو کعبے کو تمہارے پاس لا سکتے ہیں نا۔ میرے دوستو، اتنے بڑے اللہ کے ولی، صحیح میں کاش کہ ہم میں کوئی ہوتا جو ان سے سچی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت کرتے ہیں ان سے، آ رہا ہوں میں اس پر بھی۔ یہ ایسے اللہ کے ولی تھے، یہ میں بیان کرنے بیٹھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میں بولوں نا، بولو نا، آپ سن رہے ہو نا؟ 30 سال کی عمر ہوئی ان کی، کتنی عمر؟ 30 سال کی عمر ہوئی، بیان نہیں کرتے تھے، ارے بولو بیان نہیں کرتے تھے، حالانکہ حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، حدیث کا علم، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر والا علم، کرے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست کو رکھا تھا، لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ 30 سال کی عمر ہوئی، رات میں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے فرمایا عبد القادر خواب میں،
اور ایک بات یاد رکھنا، سب خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبی خواب میں آئے تو ارے بولو نا، سب ساتھ میں بولو نا، باقی کوئی بھی خواب دیکھو سچا بھی ہوگا، اپنے تو جھوٹے جو ہوتے دیکھتے بھی ایسا ایسا، اللہ 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 کیا کیا دیکھتے بھائی۔ اب میرے کو مولانا کچھ دن پہلے ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے، مولانا رات کو خواب میں بندر دیکھا۔ میں نے کہا میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا لیکن اتنا سمجھ میں آیا وہ بندر اچھلتا ہے تو بھی اچھلتا ہے، فرق کیا ہے؟ ایسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ سب خواب یاد رکھنا جھوٹے بھی ہو سکتے اور لیکن میری ماں بہنیں بھی سنے اور آپ بھی سنے، اگر اللہ کے رسول خواب میں آ گئے بولو یہ جھوٹا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا لیکن میری صورت بنا کے خواب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا میں سر سے پاؤں تک ہدایت ہدایت اور شیطان سر سے پاؤں تک ضلالت ضلالت، گمراہی، ہدایت اور ضلالت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی فقد زارنی فکأنما الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا، میرے بھائیوں اور میری بہنیں اور میری مائیں اور میری بیٹی، اللہ کے رسول فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا۔ خواب میں اگر نبی آئے تو کہو نبی ہی آئے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو عمر کتنی ہے؟ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے نبی نے فرمایا عبدالقادر بیان کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، امر بالمعروف بولو، نہیں عن المنکر کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی خواب میں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میری ہمت نہیں ہوتی، میرے پاس علم ہے لیکن مجھے لوگوں کو کہنے کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آگے آؤ آگے آؤ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی خواب میں آگے گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھولو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا منہ مبارک کھولا، ہمارے نبی نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا اور کہا جاؤ اب بولتے جاؤ گے اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا چلا جائے گا۔ دوسرے دن آپ ہم کو تو یہ ہوتا ہے نا بھائی ہمارے بیان کا موبائل پہ اناؤنس آیا کہ نہیں آیا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوسرے دن گھر گھر جا رہے ہیں، آج رات کو وہ میدان میں جمع ہو جانا، کہا کیا آیا؟ کہا میرا بیان ہے۔ اور لوگ انتظار ہی کرتے تھے کہ کبھی اللہ کے ولی بولیں گے، اتنا مجمع جمع، اتنا مجمع جمع۔ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اس زمانے میں ایسا بیان ہوتا تھا کہ ایک لکڑے کا پلاٹ ہوتا تھا، اگر کوئی بیان کرنے والا کمزور ہوتا تو لکڑے کے پلاٹ پر بیٹھ جاتا، اور اگر کوئی جوان ہوتا تو اسی لکڑے کے پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتا، ایک ایسا لکڑے کا پلیٹ بنایا ہوتا اسی پر کھڑے ہو جاتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور مجمع ہے، کہاں سے کہاں تک کا مجمع ہے، تو کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہو گئے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی آپ بولو گے ہم تک آواز آئے گی، ہم پیچھے والوں کو پہنچائیں گے، پھر پیچھے والے پیچھے والوں کو پہنچائیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے آیا ہو، نبی کے حکم پر آیا ہو، جس نبی اور اللہ کے واسطے آیا ہو وہ میری آواز کو کنارے تک پہنچا دیں گے۔ کہا جاتا ہے جب آپ نے بیان شروع کیا تو جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھے تھے وہ کہتے ہم کو ایسے آواز آتی تھی جیسے پہلی لائن میں بیٹھا ہوا۔ اور ایک مرتبہ تو بیان کرنے کے لیے آئے، بولو کون؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ شیخ عبدالقادر بیان کرنے کے لیے آئے، بیان کے بیچ میں بارش، ابھی یہاں میں پیپر روڈ میں آیا، چلو ٹھیک ہے آسمان کھلا ہے، لیکن اگر بارش ابھی آوے تو آپ کیا کرو؟ مولانا مسجد میں بھی نہیں جائیں گے، سب آگے بھاگے گھر میں جائیں گے، سب جائیں گے بھاگے بھاگے، ہمارا سعید بھائی بھی بھاگے گا، اور کوئی سعید بھائی کو کہے گا ارے تمہارے مہمان قاری احمد علی کا تیل لینے کے بھیگنے کے واسطے آئے یہاں پہ۔ یہ جتنے جوان میرے کو دعوت دینے آئے تھے وہ قاضی صاحب بھیگیں گے، آئیں گے دھیرے دھیرے آئیں گے، چلو جانے دو۔ اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ لکڑے کے پلاٹ پر کھڑے، بیان شروع ہو گیا ہے اور ایک دھوم دھام بارش آ رہی ہے، دھوم دھام بارش آ رہی ہے اور پوری پبلک ادھر سے ادھر ہو رہی ہے۔ کیا کیا معلوم؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسی پبلک کو کچھ نہیں کہا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے بندوں کو تیری باتیں سناتا اور تو ان کو بھگاتا۔ اللہ تیرے بندوں کو کس کی باتیں سنا رہا؟
तेरी बातें, तेरे प्यारे नबी की बातें सुना रहा हूँ। तो अल्लाह में कोई दुनिया की बातें तो नहीं कर रहा, कोई कारोबार की बात नहीं कर रहा, कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। अल्लाह तेरे बंदों को तेरी बातें सुना रहा हूँ और तू बंदों को भगा रहा है। बस इतना आपने कहा और बारिश बंद नहीं हुई। यही तो बताना है कि अल्लाह के वली की करामत। बोलो बारिश बंद। दाई तरफ नजर करो, धूमधाम बारिश हो रही है। बाई तरफ धूमधाम बारिश हो रही है। बहुत दूर आगे बारिश हो रही है, पीछे बारिश हो रही है, लेकिन जहां मजमा बैठा है वहां पानी का कतरा भी नहीं टपक रहा। मेरे दोस्तों, ये है अल्लाह के वली। बोलो कौन? और भी बहुत 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 चीजें हैं, लेकिन मैं आज पहली बात पर यहाँ ये बोलने के लिए आया हूँ कि रबीउल आखिर महीना है। आप लोग भी पढ़े और जो मैं अभी बता रहा हूँ और भी सुने कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो वसीयत की है और जो उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा है। अगर कोई आदमी दो चीज समझ लेना कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत क्या थी, और अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था। बड़ी बड़ी आपने 5 किताबें लिखी है और जो आखिरी किताब और आखिरी फतवा अगर ये समझ में आ जाए और वसीयत समझ में आ जाए, हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर। और आपका एक जुमला है, याद करोगे जुमला? मैंने बोलो ना, याद करोगे जुमला? उनका तो जुमला है लेकिन कुरान में भी लिखा है। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे मुकद्दस किताब कौन सी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आज़म किताबिन फी कुतुबिन अल कुरानुल करीम। सबसे अजीम किताब जिसमें न कोई एवज, एवज यानी वो अरबी में बोलते हैं टेढ़ापन नहीं, जिसमें कोई कजी नहीं, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबा नहीं, जिसमें कोई डाउट नहीं। बोलो वो कौन सी किताब है? सुनो, ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और कहा आज अफसोस है कि अगर ये कुरान हमारे हाथ में होता तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता। आज कुरान हमारे हाथ में। अच्छा मेरे को ये बताओ, सब लोग रोजी में परेशान है कि नहीं? हाथ खींच रहे कि नहीं खींच रहे? एक लॉकडाउन से पहले का मामला था और एक लॉकडाउन के बाद का मामला है। खाने के हमारे बाप दादा भी वही खेती बाड़ी जमीन में कर रहे थे, हम भी वही खेती बाड़ी जमीन में कर रहे। हमारे बाप दादा ने वही कपड़े का धंधा किया, हमने भी वही कपड़े का धंधा किया। हमारे बाप दादा चलो कोई लोहे का या बर्तन का धंधा करते, हम भी लोहे और बर्तन का धंधा करते। लेकिन आपने देखा होगा कि ये लॉकडाउन के आने के बाद, हालांकि अल्लाह कोई लॉकडाउन का मोहताज, अल्लाह कोई कोरोना का मोहताज, अल्लाह कोई डेंगू और चिकनगुनिया का मोहताज, अल्लाह कोई आसमानी और जमीनी वबा का मोहताज। लेकिन आपने देखा होगा हमारे हाथ बंद गए, इतने बंद गए, इतने बंद गए कि कितनों के घर में तो खाने का परेशानी हो गई है। और कितने लोग ऐसे, मैं तो सूरत शहर में रहता हूँ ना, मुझे कहते मौलाना प्रॉफिट तो सब खत्म हो गया, अब धीरे धीरे मूड़ी भी खत्म हो रही है। और कितने तो कर्जे में डूबे, मोबाइल बंद करके बैठे कि अब पैसा लावे और देवे कैसे। कितने लोग मोबाइल का नंबर बदल गए, कितने लोग ये जगह छोड़ के चले गए। मतलब है कि रोजी एकदम तंग हो गई। हालांकि सोचने की बात है कि भाई लॉकडाउन से पहले भी मेरा यही धंधा था, यही चप्पल का कारोबार था, यही मेरा जूते का कारोबार था, यही कपड़े का था, यही जमीन थी, यही खेत था। क्या हुआ अचानक ये मेरी रोजी बंद क्यों गई? समझ में नहीं आ रहा। हम लोग क्या करते मालूम है? वो मौलाना के पास जावे, तावीज़ वाले मौलाना के पास। मेरे पास तो बहुत आते हैं क्योंकि 30 साल से तावीज़ देता हूँ। मेरे से बढ़कर एक्सपर्ट कोई नहीं होगा यहाँ पे। जितनी फास्ट मैं बनाऊंगा ना मौलाना, ये तुम नहीं बना सकते, इतना फटाफट बनाता। लेकिन मेरे प्यारों, एक आया था मेरे पास जवान कि मौलाना बरकत की तावीज़ दे देना। और लाइन बहुत बड़ी थी। मैंने कहा भाई लाइन में आ। तो कहता है थोड़ा रहम करो ना। मैं खाया भी नहीं हूँ, मेरे को भी रहम आ गया मुझे। अब मैं तो कहा ना 30 साल की प्रैक्टिस, यूँ जेब में से कागज निकाला, यूँ लिखा, नहीं यूँ फट करके मोड़ा, निकाल जा इसको तेरी दुकान में गल्ले में रख दे, बरकत होगी। तो मेरे को आँख निकाल दी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, एक तो फ्री में काम कराने का और ऊपर से आँख निकाल। मैंने कहा क्या हुआ? क्या इतनी छोटी दोगे तो छोटी बरकत होगी, बड़ी दो ना। मैंने कहा बड़ी क्या कहा? दुकान में लटकाऊंगा। मैंने कहा ना वो दे दे, वो तो बीच दे दे। मैंने वो रख के वापस अपने जेब में रखा। मैंने कहा बड़ी से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, ताबीज के पेपर लटकवाता। बरकत मैं लेता कि तेरे को देता?
آج ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم سمجھتے کہ تعویذ سے معاملہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ قرآن کریم سے پوچھو کہ میری روزی تنگ کیوں ہو گئی، میرا کاروبار رک کیوں گیا، اچانک میری دکان اتنی اچھی چلتی تھی اب کیسے بند ہو گئی؟ ورنہ وہی گاؤں ہے، وہی گلی ہے، وہی محلہ ہے، وہی اناج ہے، وہی گلہ ہے، ارے وہی سب کام ہے، پھر کیوں میری دکان میں کہاں سے پرابلم آیا؟ اچھا کچھ لوگ تو اتنے ہوشیار ہیں کہ اصل میں کیا ہے نا، کسی نے میری دکان پہ جادو کر دیا، سب فرصت میں بیٹھے جادو کر دیا۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا جادو نہیں ہوا، رات کو سوتے نا تو گھر میں بھی پرابلم نے دکان میں بھی پرابلم۔ میں نے کہا کیا پرابلم؟ تو کہا رات کو سوتے نا تو ٹھک ٹھک۔ میں نے کہا کس کی آتی؟ میں نے کہا وہ ماما کی۔ میں تو پہلے سمجھا ہی نہیں، میں نے کہا تیرا ماما کا تیرے گھر میں اوپر آتا ہے؟ تو کہتا نا مولانا مامو نہیں آتا۔ تو میں نے کہا تو بولا ماما آتا ہے۔ تو کہا نہیں ماما کا مطلب جنات۔ میں نے کہا اچھا تو ماما نے تو بھانجا؟ کسی کو جنات کا پرابلم اور کسی کو جادو کا پرابلم، اور پھر نام بھی لیتے ہیں اس میں ہماری ماں بہنیں تو اس میں بہت آگے، او پہلی جینا پڑی ہے نا بہت جادو کراتی ہوئی۔ واہ بھائی، ہم 20 سال سے نہیں پہچان سکے کہ کون جادو کراتا ہے، یا ہماری ماں بہنیں 2 سیکنڈ میں پھٹاک کر کے نام ٹھوک دیتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے قرآن سے پوچھو کہ میری روزی کیوں تنگ ہو گئی، جبکہ دکان وہی، میرے ابا والی دکان، میرے دادا والی دکان، وہی مکان، وہی دھندا، وہی کاروبار، وہی بزنس، وہی پروفٹ، پھر برکت کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ 16واں پارہ، اور میں آپ کو حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی گھر جا کے دیکھنا، قرآن کریم میں 16واں پارہ ختم ہونے میں 1.5 صفحہ باقی رہتا ہے۔ کتنا صفحہ؟ دیکھنا 16واں پارہ، 16واں سمجھ گئے نا، پارہ نمبر 16، 16واں، اس میں کیا لکھا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ میں نے پورا مضمون قرآن سے پڑھ لیا، ترجمہ سنو گے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے قرآن کو ہدایت والی کتاب سمجھا، بولو سبحان اللہ، جس نے میرے قرآن کو ہدایت والی کتاب سمجھا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا، ارے قرآن پاک کی اتباع کرنے لگا، محبت کرنے لگا، اللہ فرماتے کبھی دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی آخرت میں بھی نہیں بھٹکے گا۔ لیکن اللہ فرماتے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، بولو میرے قرآن کو، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، پوچھو فجر سے لے کے اب تک کس نے قرآن پڑھا؟ یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہوں گے، صبح سے لے کے اب تک قرآن پڑھنا دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ لگانا دور کی بات، محبت سے دیکھا بھی نہیں قرآن کو۔ بلکہ جتنی دیر ہم لوگ موبائل میں واٹس ایپ پر جاتے ہیں، موبائل میں اسٹیٹس پہ جاتے ہیں، موبائل میں فیس بک میں جاتے ہیں، موبائل میں ہم پب جی میں جاتے ہیں، موبائل میں ہم گیم میں جاتے ہیں، موبائل میں ہم ایپیسوڈ میں جاتے ہیں، موبائل میں ہم 2020 میں جاتے ہیں، ارے موبائل میں ہم زنا کرتے ہیں، موبائل میں چوری کرتے ہیں، موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، موبائل میں بلیک میل کرتے ہیں، موبائل کی وجہ سے ہم اپنی ماں کو گھر سے نکالتے ہیں، ارے موبائل کی وجہ سے بوڑھے باپ کو دروازہ بھٹکنا پڑتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ جتنی دیر یہ گناہ والا موبائل ہمارے ماں بہنیں اور بچوں کے ہاتھ میں ہوتا، کیا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے؟ تو اب سن لو، جب قرآن چھوڑا تو کیا ہوگا؟ اور دیکھو میں بولوں وہ غلط، آپ بولے وہ، لیکن اللہ بولے وہ نہیں، بولو نا اللہ بولے وہ۔ جس نے صرف سوچا کہ اللہ بولے وہ غلط، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
اللہ فرماتے جس نے میرے قرآن کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، جس نے میرے قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، جس نے میرے قرآن پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، اللہ فرماتے میں نے اس کی زندگی کو مشکل سے مشکل بنا دیا۔ اللہ فرماتے میں نے اس کی روزی کو کھینچ لیا۔ وہ جو پیسے آتے تھے نا، اللہ فرماتے اس کو دکھتے مگر برکت نہیں آتی، میں نے کھینچ لیا۔ اور اللہ کہتے یہ تو دنیا میں میرا عذاب ہے، مرتے دم تک ہائے ہائے کرتا رہے گا، لیکن میں اس کی دکان میں برکت نہیں دوں گا، میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا، میں اس کو مالدار نہیں بناؤں گا۔ اللہ کہتے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ اور اللہ خود کہتے قیامت میں یہ مجھ کو پوچھے گا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ میرے کو اندھا کائے کو بنایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، وقت كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اس وقت اللہ جواب دیں گے میرا کلام، میرا قرآن تیرے سامنے آ گیا، تو جان بوجھ کر اندھا بن گیا تھا، تو قرآن کو دیکھتا نہیں تھا، آج حقیقت میں میں نے تجھے اندھا بنا دیا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدھی بات ہے میرے پیاروں، اس لیے یہ دوسری بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ پہلی بات تو بولو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت، لا الہ۔ دوسری بات، آج پورا پپ روڈ ایک بات طے کرے کہ 24 گھنٹے میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آتا ہے پڑھنے، نہیں آتا پڑھنے، ہمارے یہاں بہت مولانا ہے، پیار سے مولانا کے پاس جاؤ، مولانا روزانہ 5 منٹ میرے کو پڑھاؤ گے؟ مولانا 8 منٹ میرے کو پڑھاؤ گے؟ میں 8 منٹ سے زیادہ آپ کی نہیں لوں گا، 8 منٹ ہو آپ میرے کو بھیج دینا، لیکن جو پڑھاؤ گے میں گھر پہ جا کے 20 منٹ اس کو پڑھوں گا۔ تو بتاؤ، میں کہتا ہوں قیامت میں جہاں اللہ حافظوں کو جمع کرے گا، پپروڈ والوں کو بھی وہی جمع کرے گا۔ اور وہ پپروڈ والا قیامت میں کہے گا اللہ میرے کو تو حافظ نہیں تھا، میں حافظ نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ حافظ محنت کرتا تھا، تو حافظ نہ بنا، لیکن تو نے قرآن کے پیچھے جو تڑپ بتائی ہے، میں نے اپنے فضل سے حافظوں میں تیرا نام لکھ دیا۔ لیکن ارادہ کرتے ہو تو میں آگے بات کروں، ارادہ پکا انشاءاللہ؟ ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ چلو 2 باتیں ہو گئی، میرے کو 4 باتیں کر کے یہاں سے جانا ہے، میرے کو بھی بھوک لگی ہے بھائی۔ تیسری بات پہ آ جاؤں میں بھائی، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں؟ کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا نا، میرے کو بھی تھوڑا چکر آتا ہے، چکر کا مطلب ڈر سا، میں کچھ ٹینشن تو نہیں نا؟ صحیح بھائی، نہیں آپ گھر میں پوچھ کے آئے ہو؟ ارے بھائی میں پپروڈ پہلی مرتبہ آیا، میری بیوی تو بہت غصے ہوتی کبھی کبھی، آج ہی غصے ہو؟ صحیح بھائی، آج ہی لڑائی ہوئی، اب تمہارا تو معاملہ ہی مکمل ہو گیا بھائی، دوسری شادی کرنے کو تیار ہو رہا ہے۔ ابھی آج ہی میری بیوی بولی، کیونکہ کل صبح میں احمد آباد میں تھا اور بخار میں تھا، پھر بخار میں کل رات کو بورسد میں چلا گیا، پھر بورسد سے آیا، گھر میں آ کر ہاں ہاں ہاں، کیونکہ آدمی گھر میں جا کے بیان میں بہت چلاتا ہے، گھر میں جا کے ہاں، تو میں کہتے جانے کی ضرورت کیا تھی جب معلوم ہے کہ بخار ہے؟ میں نے کہا بھائی وہاں وہ لوگ سب انتظار کرتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، تو کہا اپنی جان دیکھنے کا کہ نہیں دیکھنے کا؟ آج جب میں نے کہا نا میں جا رہا ہوں، پوری رات سوئے نہیں نا، ہاں کرتے تھے، کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، پھر جاؤں گا آگے۔ میں نے پپروڈ کا نام ہی نہیں بولا، اب جا کے جو ہوگا وہ تم کو تھوڑی میرے کو برداشت کرنے کا ہے۔ بیوی کچھ جگہ پر بہت عجیب بیوی ہوتی ہے، وہ معلوم ہے ایک شوہر تھا، ہسبینڈ تو سمجھتے ہو دھنی، ہاں وہ بہت بیوی سے تھا، روز سمجھاوے، روز جھگڑا، روز سمجھاوے، روز جھگڑا۔ آپ کا تو ایسا نہیں ہوتا ہے کر کے ہنستے ہیں، کون بھولے گا ایسا؟ روز سمجھاوے، روز جھگڑا۔ ایک دن اس کا دماغ بھی گیا، صبح 9-10 بجے تھے، اس کا دماغ گیا، جلدی جا کے نے وضو کیا، مسواک کیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھا، اور کہا اللہ میرے کو اٹھا لے۔ بھائی بات ہی ختم، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ بیوی پپروڈ کی سوچنے لگی کم وقت کتنے دن سے فجر نہیں پڑتا، آج 10 بجے وضو کیا، صبح 10 بجے، اور مسواک کیا اور 2 رکعت نماز پڑھا، اور بیوی نے سنا وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے، تو پپروڈ کی اس نے کہا میں بھی یہی کام کروں، وہ بھی نہیں وضو کی، مسواک کی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب اس کو تو اتنا رونا بھی نہیں آتا تھا، عورتوں کو تو بہت جلدی رونا، ایسا لگتا ان کے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹ گئی، بس ایک بات ہوگی کہ رونا شروع ہو جائے گا، اب اسے رونا شروع ہو گیا اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، اور زور سے اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اس نے سنا، اس کے
اللہ یا نہیں. سوچ لو. خیر آپ ہنسے, میرے کو اچھا لگا. تھوڑا توا گرم ہوا, آپ میں روٹی پکانے آ جاؤ. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 1 لا الہ, اور نمبر 2 آدھا گھنٹہ کس کے پیچھے دو گے انشاءاللہ؟ میرے ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو نہ, کریں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی, یہاں کوئی عالمہ ہوگی, کوئی معلمہ ہوگی, کوئی مخریہ ہوگی, اور تھوڑا 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 5 منٹ پڑھو اور باقی 25 منٹ اس کو برابر اچھے انداز میں. کیونکہ میرے پیاروں, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ہمارا ایپیسوڈ دیکھنے میں معلوم نہیں کتنا وقت جاتا ہے. 2020 میں کتنا وقت ہمارا جاتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کھاتا کون ہے, جیتتا کون ہے, کماتا کون ہے, ایڈورٹائز کس کی ہوتی ہے؟ پریشان پیپروڈ والا. اور اتنا پاؤلی کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا, جس کے لیے اس نے مغرب بھی چھوڑ دیا, عشاء بھی چھوڑ دیا, جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں. سچ بتاؤ, پیپروڈ والا وہاں جاوے تو بولے گا او کم یار, وہ کرکٹر ہم کو بلائے گا, چلو آپ چلے گئے, جہاں وہ کھیلتے, کہاں کھیلتے, جہاں بھی کھیلتے ہوں گے, آپ چلے گئے, وہ آپ کو بلائے گا او پیپروڈ والا کم یار, بلائے گا. بلکہ آپ جاؤ گے, آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو آپ کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں, اس کے لیے آپ نے ہمارے نبی کی مغرب کی نماز کو چھوڑ دیا, ہمارے نبی کی عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا. آج تک ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوا, آج تک ہم کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوا. اور قسم کھا کر بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر, نہیں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا, بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا, اللہ کی قسم کوئی پیغمبر. بلکہ میرے ساتھ دیکھو, پیپروڈ پہلی مرتبہ ہے, میرے ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ, نہیں ایمان مضبوط ہوگا. ساتھ میں بولو, ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. بولو سبحان اللہ. کوئی کر سکتا ہے ایسا آج کا زمانہ؟ ارے بولو, کوئی کر سکتا؟ صرف ہمارے نبی. یوں چاند ہوگا, آگے چلنا, آگے چلو گے آپ کو اور مزہ آئے گا. ساتھ میں بولو, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, رات کا اندھیرا چھا گیا, بولو رات کا اندھیرا چھا گیا, اور 1400 صحابہ میدان میں موجود ہیں. ہمارے نبی سفر میں گئے, اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, رات کا اندھیرا, جیسے ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے, رات کا اندھیرا چھایا ہوا, ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. میرے کو کبھی ایک سوال ہوا کہ ہمارے نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے, اشارہ کرے تو سورج واپس پلٹ کے آ جا رہا ہے, یہ کیسا؟ تو کتابوں میں علماء نے بہت پیاری بات لکھی ہے. لکھا ہے, اللہ نے چاند اور سورج کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. ہم تو ہیں مصطفیٰ کے غلام, جنات ہیں مصطفیٰ کے غلام, سارے فرشتے ہیں مصطفیٰ کے غلام, لیکن اللہ نے آفتاب و مہتاب کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا کہ نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, نبی اشارہ کرے تو بولو ڈوبا ہوا سورج. ایک بات کہوں گا, اس پر آپ سب سبحان اللہ بولیں گے, بولیں گے سبحان اللہ, بولیں گے انشاءاللہ, نہیں بولو نا, بولیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, 3000 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ سفر میں, 24 گھنٹے گزر گئے, پانی کا کہیں نام و نشان نہیں. ارے صحابہ کرام کو پیاس بھی لگی, صحابہ کرام کو وضو بھی کرنا, صحابہ کرام کو کھانا بھی پکانا, اور پانی کے بغیر کتنے صحابہ تڑپنے لگے. سب کے سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا, یہاں پانی نہیں ہے, جان چلی جائے گی, تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے.
صحابہ نے فرمایا اللہ کی قسم بہت ڈھونڈا مگر کہیں پانی نہ ملا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. 3000 صحابہ کو اللہ کے رسول نے اپنے پاس جمع کیا. پھر ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ایسے دیکھو ایسے انگلیاں کھلی ہوئی ایک روایت میں برتن میں رکھ دیا, ایک روایت میں زمین پہ رکھ دیا. 3000 صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. اور حضرت انس کیا فرماتے ہیں پانی کا چشمہ ایسا بہا کہ صحابہ نے پانی کو اپنے ساتھ بھی لے لیا, اپنے استعمال میں بھی لے لیا, اپنے چمڑے کے برتنوں میں بھی جمع کر لیا. حضرت انس فرماتے وہ تو 3000 تھے, آج اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جاتا. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہم لوگ محبت کرتے, محبت کس کو کہتے معلوم ہے کس کو؟ بولو نا. میں ایک واقعہ سناؤں گا, سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ, پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے محبت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کس کو سمجھتے معلوم محبت ایک زور سے ذرا چلا دینے کا. مصطفیٰ کا دامن, بولو 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 نا, بہت اچھا جملہ ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, شہید کربلا حضرت حسین کا دامن, ارے بولو نا علی کا دامن, خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ غریب نواز کا دامن, خواجہ صابر پاک کلیری کا دامن. یہ صحیح میں بہت اچھے جملے, اللہ کی قسم یہ اچھے جملے میں خود کہتا ہوں. کیونکہ ہر دامن بھائی مصطفیٰ کا دامن ہو, حضرت حسین کا دامن ہو, خواجہ معین الدین چشتی کا دامن ہو, خواجہ صابر پاک کا دامن ہو, غوث پاک کا دامن ہو, ہر دامن کے پیچھے اللہ نے جنت کو چھپایا ہے. لیکن دامن پکڑو نا, بس کہتا مصطفیٰ کا دامن بولو پکڑا کب, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑا کب. یہ دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, اب میں بولوں نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا, نہیں آپ لوگ کہیں گے نہیں قاری صاحب غصے میں اب نہیں چھوڑیں گے مائک, ہاتھ بیٹھا ہے تو اٹھنے والا نہیں. لیکن اگر میں وہاں کونے میں بیٹھا اور وہاں سے بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا, تو میں کہا پاؤلی جا ہاتھ میں ہے نہیں مائک نہیں, تو ہم سے بڑا پاولا کون ہوگا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو غوث پاک کا دامن تھام تو صحیح پہلے. ابھی میں آ رہا ہوں غوث پاک کے دامن پر, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہے. اب جلدی جلدی ٹائم تو ہے نا. ایک بہت اچھا واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو, اور آپ کی برکت سے یاد آیا. آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک 22 سال کے صحابی, بولو کتنے سال, 22 سال. نام آپ نے شاید سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, میرے کو نہیں معلوم, سنا ہوگا علماء نے تو بے شک سنا ہوگا. ان کا نام ہے جلیبیب. بولو کیا نام, جلیبیب, آخر میں پھر بی, جلیبیب. بولو کیا نام, کتنی عمر ان کی, ان کی ہائٹ چھوٹی, بولو ہائٹ چھوٹی, رنگ کالا, رنگ کالا اور تھوڑے موٹے, اور خاندان بھی کوئی ایسا اونچا نہیں, اور کوئی پیسہ ویسا بھی نہیں. وہ جنگل میں لکڑے کاٹنے کا اور ایک ایسا چھوٹا سا ایسا چھپڑ جیسا گھر تھا, اس میں رہنے کا, مدینے کے بازار میں وہ لکڑے بیچنے کا, جو آوے وہ کھانے کا. وہ ایک دن صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, بولو کون, پر ایک بات یاد رکھنا, یہ چھوٹا ہونا, موٹا ہونا, کالا ہونا, خاندان اچھا نہ ہونا, یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اسی لیے کبھی کسی پر انگلی مت اٹھانا, کیونکہ اس پر انگلی نہیں اٹھاتے ہو, پیدا کرنے والے پر انگلی اٹھاتے ہو. تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے, ہائٹ باڈی دینے والا کون ہے. ہاں کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ اونچے خاندان کا, وہ نیچے خاندان, کیا خاندان کیا, وہ گورا, وہ میاں, وہ میمن, وہ گجراتی, وہ مہاراشٹر, وہ بہاری, وہ بنگالی, کیا ہے یہ میرے پیارو. اللہ کو پوچھا گیا ان سب میں اچھا کون, بہاری اچھا کہ بنگالی اچھا کہ گجراتی اچھا کہ گورا اچھا کہ میاں اچھا کہ گورا اچھا کہ کالا اچھا. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہوگا وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا. تو یہ کبھی بھی کسی پر انگلی نہیں اٹھانا, کیونکہ یہ شکل دینے والا کون, ہائٹ باڈی دینے والا کون, پیٹ باہر ہے بھائی, کوشش کرتا اندر ڈالنے کی لیکن نہیں جاتا, تو یہ موٹاپا دینے والا کون. اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ ما شاء رکبک. پورا مجمع بولے نا, ہمیں پیدا کرنے والا کون,
اللہ ہمیں ہائٹ باڈی دینے والا کون ہے؟ ہمیں لمبائی اور ٹکائی دینے والا کون ہے؟ ہمیں رنگ و صورت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اس پر انگلی اٹھانا مطلب کس پر اٹھانا؟ اس لیے ایسی کبھی غلطی مت کرنا۔ ہاں تمہیں کہہ رہا تھا وہ جلیبی ویسے ہی تھے، ہائٹ میں چھوٹے موٹے، اور رنگ کیسا تھا؟ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول او آؤ آؤ جلیبی آؤ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وہ جلیبی آ کے رونے لگے۔ عمر کتنی؟ 22۔ اللہ کے رسول نے رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کے رسول شادی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کر لو، اسلام میں کہاں منع ہے؟ کرو۔ اللہ کے رسول بہت سارے گھر میں گیا، ان سب لوگ یہی پوچھتے ہیں، نام تو بتا دیتا ہوں لیکن میری صورت دیکھتے نہ بول دیتے، میری ہائٹ دیکھتے تو منع کر دیتے، میری باڈی دیکھتے تو منع کر دیتے، پھر میرا کاروبار پوچھتے تو میرا کون سا کاروبار، کوئی دکان نہیں ہے، وہ جنگل میں لکڑے کاٹ کے بازار میں بیچنے کا، میرا گھر تو ایک چھپر بڑا گھر ہے، سب لوگ منع کرتے۔ تو کیا کہا معلوم؟ جلیبی نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میری شادی کرواؤ، میں اس لیے آیا کہ صرف مجھے اتنا بتا دو کہ میری شادی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے، اگر ہونے والی ہے تو میں کوشش کروں، اور اگر آپ ایک مرتبہ کہہ دیں نہیں ہونے والی ہے تو پھر اپنا کام کرتا رہوں، نہ کیوں شادی کے پیچھے پڑا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ امتی کا رونا ہمارے نبی رو پڑتے تھے۔ جلیبی کو روتا دیکھا کہ اللہ جلیبی ہوگی تیری شادی ہوگی، شادی ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، دیکھ تو فلاں گھر میں جا، پتہ بتایا، وہ فلاں گلی میں جا، وہ آخری والا گھر ہے نا، وہاں جا، اور وہاں جا کر جو گھر کے ذمہ دار ہیں نا ان کو جا کے مل اور ان کو کہے کہ محمد نے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی سے رشتہ کروانا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت امیر ہے اور ان کی بیٹی تو سنا بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو، تم جاؤ۔ ان کا ارادہ تو نہیں تھا، بولو ارادہ نہیں تھا، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرے کو ایسا لگتا میں وہاں سے ہو کے آیا، یعنی ایک بار دھکا کھا کے آیا میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا کے ان کو کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے۔ بولو کس نے بھیجا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گئے، اب جب اللہ کے رسول کا حکم تھا، پہلے تو ارادہ ادھر ادھر ہوا، پھر سوچا اللہ کے رسول کا حکم ہے، جانے میں کیا ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ منع کریں گے، ایسا تو بہت ساروں نے منع کیا، ریجیکٹ کر دیا، ایک اور جگہ سے ریجیکٹ ہو جاؤں گا۔ گئے وہاں پر گیا، معاملہ ایسا ہی جیسے گئے۔ اچھا اس زمانے میں سب فارمالٹی نہیں ہوتی تھی، یہ سیدھے گئے السلام علیکم، وہ گھر کے ذمہ دار جو صحابی تھے وہ باہر آ گئے، وعلیکم السلام، آئیے اندر آئیے۔ تو وہ سب یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کہاں سے، جیسے جب اندر بیٹھے تو کہا بھائی کیا کام سے آئے، تو کہا میں یہی مدینے کا رہنے والا ہوں، میرا نام جلیبیب ہے۔ بولو میرا نام۔ اچھا کہا ٹھیک ہے تو کھانا وانا کھاؤ گے؟ یا کھجور لے کر آئے، اس زمانے میں کھجور پیش کرتے تو کھجور لے کر آئے، کیا پیش کرے؟ کہا نہیں میں کھانے کے واسطے نہیں آیا، مجھے محمد نے بھیجا ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے نا، ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، کیا کام سے بھیجا؟ تمہاری لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا ہے۔ ہاں وہاں موڑ کے بات نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ تمہاری لڑکی، آج کوئی ایسا بولے تو تھپڑ مار کے باہر نکالے۔ تمہاری لڑکی جو ہے نا، وہ اکلوتی بیٹی تمہاری، اس کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ غصے ہو گئے، کہا تم اپنی شکل صورت دیکھ کر آئے ہو، تمہارا کام دھندا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں۔ گھر کا ہے؟ تو کہا وہ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنایا ہوا ہے۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو جاؤ، کم سے کم اپنی شکل صورت تو دیکھے ہوتے۔ یہ شکل صورت لے کر آ گئے اور سیدھے آ کر کہہ دیا کہ نکاح کرنا ہے۔ کہا میں نہیں کہتا، میں تو آنے والا بھی نہیں تھا، مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اللہ کے نبی کا حکم تھا تو آپ کے دروازے پر آیا، باقی میں کبھی دروازے پر نہ آتا کیونکہ بہت دروازے سے ٹھوکر کھا چکا ہوں، آپ کے دروازے پر کبھی نہیں آتا۔ سننا انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ یہاں سے، جاؤ چلے جاؤ، آئندہ آنا مت یہاں پہ، کیونکہ تمہاری شکل صورت دیکھو اور میری بیٹی کی خوبصورتی دیکھو، تمہاری غریبی دیکھو، میرے بیٹی کی مالداری دیکھو، تمہارے مجاہدے دیکھو اور میری بیٹی کے ناز و نخرے دیکھو، جاؤ چلے جاؤ۔ ہاں بھلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مگر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، معاف کرنا آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو، باقی میں اپنی مرضی سے، یا یہ بول کر وہ چلے۔ اب یہ تو چلے جا رہے، وہ بیٹی نے سن لیا پوری بات۔ کس نے سن لیا؟ کاش ہماری ماں بہنوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوتا۔ وہ بیٹی نے بات سن لی، سیدھے ابا کے پاس آئی، کہا ابا جہنم بنا دیا گھر کو جہنم بنا دیا۔
بیٹی کی بات سن کر ابا کیسے جہنم بنایا؟ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم گھر میں روزہ رکھتے ہیں، ارے ہم گھر میں زکات صدقہ خیرات نکالتے ہیں، کیسے تیرے ابا نے جہنم بنایا؟ کہا ابا آج آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا۔ تو باپ کھاپنے لگا، کہا بیٹی سچ سچ بتا کیسے جہنم بنایا؟ کہا اما کرا تھا قول اللہ، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر نبی کا حکم آئے اور کوئی نبی کی مرضی کو توڑ دے وے، اپنی مرضی کو آگے کر دے وے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے نبی کی مرضی کو توڑا، اپنی مرضی کو آگے کیا، وہ جو رشتہ لے کر آئے تھے ان کو بیچ دیا، وہ گئے نہیں ہے، انہوں نے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ کہا بیٹی قرآن میں لکھا؟ تو وہ بیٹی بھی کیسی پڑھی لکھی ہوگی، فوراً پڑھ کے سنایا جو آج بھی قرآن میں 22ویں پارے میں آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا، میرے پیپروڈ والوں، وہ ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کی مرضی آئے اس کو پیچھے کر دے، اسے توڑ دے اور اپنی مرضی کو آگے کر دے۔ اللہ فرماتے آخری جہنم میں پہنچ گیا، وہ لڑکی کہتی ابا آج آپ نے تو ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا۔ ابا کو بھی ہوا ہاں لڑکی، لیکن وہ تو بہت کالے ہوئے یا کچھ بھی ہوئے۔ لڑکی کا جواب سننا، جس کو کسی نے کہا میں نے مانا کہ وہ کالے ہیں، بولو میں نے مانا کہ وہ کالے ہیں اور ماند ہے، ماند یعنی جس کا دکھنا اچھا نہ ہو، میں نے مانا کہ وہ کالے ہیں اور ماند ہے، مگر بھیجنے والا تو چودھویں رات کا چاند ہے، بھیجنے والا تو چودھویں رات کا چاند ہے۔ بس وہ ابا کا بدن کانپنے لگا، کہا بیٹی میں ڈھونڈنے جاتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں۔ اب وہ تو کہاں کے کہاں جلیبی نکل گئے، یہ ڈھونڈ رہے، سب کو پوچھ رہے وہ جلیبی، اب لوگ پہچانتے بھی نہیں جلیبی کون ہے، جلیبی خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں جنگل میں پہنچ گئے، تو لکڑی کاٹنے پہنچ گئے، وہاں یہ گئے تو دیکھا جلیبی ویسے بیٹھے وہاں، لکڑی وکڑی کاٹے ہوں یا نہیں کاٹے ہوں گے مگر رو رہے تھے جلیبی۔ یہ گئے اور جا کر جلیبی کے یوں کندھے پہ یوں تو جلیبی نے دیکھا، کہا کچھ باقی ہے کہنے کا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، اور میں نے کہا کوئی ضد کیا اور میں تو آیا بھی نہیں تھا، کہا میرے کو معاف کر دو۔ وہ ابا کہتے معاف کر دو، چلو تمہارا نکاح ہونے والا ہے، چلو تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب آپ سوچو جلیبی کے کپڑے کون سے ہوں گے؟ شادی والے کپڑے ہوں گے، جنگل میں آدمی ہوگا، کپڑے میں پسینہ ہوگا، بدبو ہوگی، کہا کہ میرے پاس کہا تیاری ہو یا نہ ہو نکاح ابھی ہونے والے ہیں، اور آئے جلیبی کو لے کر آئے، محلے والوں کو جمع کر دیا، اعلان کر دیا اور وہی نکاح ہو گئے، بولو سبحان اللہ، وہی نکاح ہو گئے۔ اور لڑکی کیا کہتی ابا اب دیر مت کرنا، مجھے روانہ کر دو ان کے ساتھ۔ سوچو کیسا میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوں گے، ہمارے یہاں تو شادی کا جوڑا اس میں لڑکی کا جوڑا صبح میں الگ، مہندی میں الگ، پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر الگ، پھر تھوڑا، اور پھر وہ شادی کا جوڑا یوں کباٹ میں رکھا، 3-4 بچے ہو گئے مگر وہ پہننے کی واپس نوبت نہیں آئی ہے، فضول خرچی بیکار۔ بولے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار وہ لڑکی چلی گئی، وہ ابا رو رہا، بیٹی کہاں جائے گی؟ کہا جا میرا شوہر مجھے رکھے گا، وہاں میں جاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہے شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ہمارے نبی کو بھی نہیں پتا۔ ارے بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہاں پہ؟ نہیں آئے، نہیں۔ وہ تو 3 دن کے بعد یہ لکڑی اٹھا کے، کون؟ جلیبی، ایسے بازار میں جا رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے، جلیبی ادھر کیا ہوا؟ آئے تھے نا تم میرے پاس روتے روتے وہ نکاح کے بارے میں، کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول شروع میں مشکل ہوئی، لیکن بعد میں وہ لڑکی جو میری بیوی ابھی بنی ہے، اس نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ وہ کالا ہے اور ماند ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے۔ آپ کی محبت میں اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیے اور ایسی پیاری بیوی مجھے ملی ہے اللہ کے رسول۔ اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی غصے ہوتے تو میرے کو نہیں بلایا؟ اب میں کسی کا اگر رشتہ طے کروں اور میرے کو نہیں بلایا، لو رشتہ میں نے طے کیا، میرے کو بھول گیا، اب یہ مرے تو اس کے جنازے میں بھی نہیں آؤں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہا. حالانکہ ہمارے پپروڑ میں اگر ایک گھر رہ گیا، ارے اتنا منہ چڑھائے گا، اتنی ناک اس کی لمبی ہوگی، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا. اس نے میرے کو منگنی میں نہیں بلایا، اس نے میرے کو کم کوتری نہیں دیا، ارے میں اس اب تو آئے گا تو اس کی کم کوتری پھاڑ کے اس کے منہ پہ مار دوں گا. کیوں؟ تیری شان نبی سے بھی اونچی ہوگی. ہمارے نبی نے تو جب یہ سنا، اچھا سر شادی ہو گئی تمہاری، 3 دن بھی ہو گئے، ہمارے نبی نے کہا آؤ گلے لگو گلے لگو. ہمارے نبی نے جلیبی کو گلے لگایا اور کہا بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تمہیں برکت دے اور اللہ تم دونوں میں بہت محبت دے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا، کیونکہ میری محبت میں اس نے یہ کام کیا ہے. اور دیکھو اللہ تمہیں مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام آ جائے گا. نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. وہ جلیبی کہتے کیا میرا کاروبار ترقی پکڑا. کہتے کچھ مہینوں کے اندر میری اور میری بیوی میں محبت بھی بہت ہے، اور کچھ دنوں میں ہمارا کاروبار، کیا میں نے اپنے سسر کے پاس نہیں مانگا. کچھ لوگ پوش بھکاری ہوتے ہیں، پوش بھکاری. ایک تو وہ بھکاری ہوتا نا جو راستے میں چلتا نا، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے، وہ بھکاری سمجھ میں آتا ہے. دھونی کو ہوتا ہے اپنے کو شادی میں کچھ لین دین نہیں کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے بیٹا، بالکل کہیں لیوانو دیوانو رکھوانو نہیں، خالی بس وہ اتنا کر دینا، ایک گھر کا کر دینا، ایک بائک کر دینا، ایک گاڑی کا کر دینا، باقی زیادہ نہیں، زیادہ فرنیچر کا کر دینا. اس کو بولتے پوش بھکاری. ایک جگہ کوئی لڑکا گیا شادی کرنے، لڑکی کو دیکھ، بھائی لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. کب؟ جب اس سے بولو نا، نہیں تو بولیں گے مولانا بولے لڑکی کو دیکھنا چاہیے، میرے نام پہ تم معلوم نہیں کیا کیا کر پاؤ گے. بھائی اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے جس سے کیا کرنا ہے. اب ایک لڑکا گیا، اب وہ لڑکی کے پاس گیا، جا کے اس کو 20 سوال پوچھ لیے. کتنے سوال؟ وہ لڑکی پپروٹ کی تھی، دماغ گیا اس کا. اچھا 21واں سوال اس کو کیا پوچھتا ہے معلوم ہے؟ تو شادی کرے گی نا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. تو کہتا ہے کہ ایک چیز میرے کو بولنا ہے. تو وہ لڑکی غصے ہوئی، 20 بات تو نے پوچھا، اب کیا پوچھنا ہے؟ کہا بس ایک ہی بات پوچھنا ہے کہ شادی ہوگی تو تیرے ابا شو روم میں سے کار نکال کے میرے کو دیں گے. کار 4 ویلر، آج کل بہت اچھی گاڑی آئی ہے، وہ گاڑی کا نام لیا کہ وہ شو روم میں سے وہ کار نکال کر دیں گے. اس نے کہا کہ کار کی بات کرتا ہے، میرا ابا تو تجھے پلین دے گا. لڑکی بھی پپروٹ کی تھی نا. کہا تو کار کی بات کرتا ہے، شو روم میں سے کار چاہیے، اتنی چھوٹی بات کرتا ہے. ارے میرا ابا تو تیرے کو پلین دے گا، پلین، لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ گیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. ہمارے یہاں ایسا ہی معاملہ چلتا ہے. یہ لا سب گھر کے اندر فرنیچر دیکھو تو عورت کا ہے، کباڑ تو عورت کا ہے، پلنگ تو عورت کا ہے، آگے برتن تو عورت کا ہے. اگر ہم نے مانگا نہیں تھا. کم وقت بھکاری تجھے معلوم تو تھا کہ وہ دینے والا ہے، کیا روک نہیں سکتا تھا؟ تو وہاں کھڑے ہو جاتا کہ نا میرے نبی کا قانون نہیں ہے، یہ جہیز اسلام میں لعنت ہے، اس کی وجہ سے عورتیں سوسائڈ کرتی ہے، اس کی وجہ سے کتنی عورتوں نے اپنی جان دے دی ہے. تو اس وقت کھڑا ہو جاتا اور تو گاؤں کا بڑا بن کے کھڑا ہو جاتا. تیری وجہ سے کتنے لوگ ایمان کو مکمل کر لیتے. اب کیا ہوا؟ باقی واقعہ کس کا چل رہا تھا؟ حضرت جلیبی کا. تو کیا بن گئے بولو؟ مدینے کے. بلکہ مدینے میں بڑی بڑی میٹنگ ہوئے نا، میٹنگ شروع نہیں ہوئے جب تک جلیبی نہیں آتے. بولو سبحان اللہ. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، دیکھو ایسا وقت آتا ہے، یہ سننا، وقت آتا ہے احد میدان. بولو کون سا میدان؟ احد میدان. ہمارے نبی کا اعلان ہوتا ہے، سب تیار آ جاؤ، آ جاؤ، تیاری کر کے آ جاؤ. ہمارے نبی کا اعلان ہوتا، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے احد میدان میں آ جاؤ، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، اسے جنت دے گا جس کی جنت چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی. یہ آواز ان کے کان میں بھی ہے، ان کے کان میں. فوراً سوچتے کہ اللہ کے رسول بلا رہے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں. سننا، اے برابر سننا، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں. کہا وہ احد میدان میں جانا ہے، جاؤ. جیسا ہم لوگ بھی بیوی سے پرمیشن لیتے ہیں،
ہم لوگ بھی بیوی سے پرمیشن لیتے ہیں. ابھی بولے گا میں بیوی سے ڈرتا نہیں, سب کام تو اس کو پوچھ کے کرتا ہے, چاہے وہ میں ہوں کہ آپ ہو, سب ایک ہی کشتی کے سوار ہے. میرے کو کسی نے کہا نا کہ مولانا اتنے لمبا لمبا بیان کرتا ہے, کبھی بیوی کے سامنے کرتا؟ میں نے کہا میں کرتا نہیں, سنتا. تو میں کو کہتے ہیں مولانا آپ بیوی سے کبھی کبھی گھبراتے ہو؟ میں نے کہا نالک, ایسا سوال کوئی بیان کرنے والے کو پوچھتا ہے؟ کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. تو یہ جلیبی بھی گئے اپنی بیوی کے پاس. وہ احد میدان میں اللہ کے رسول اعلان کر رہے, اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں جاؤں, تیری پرمیشن ہے؟ بیوی نے جو روتے روتے جواب دیا, جب تم نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے میں کسی کو پوچھنے گئی تھی؟ جب تم نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے میں کسی کو پوچھنے گئی تھی؟ میں نے ڈائریکٹ ابا کو بھیج دیا تھا کہ نبی کا حکم آوے تو ڈائریکٹ کام کرو, بیچ میں کسی کو مت رکھو. بھائی نبی کا حکم آ گیا, اب کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اللہ کے بعد ہمارے نبی ہے, اب کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ڈائریکٹ کام کیا. بیوی نے کہا مجھے اچھا تو اس وقت لگتا جب مجھے پوچھے بغیر تم میدان میں چلے گئے ہوتے. یہ شرم سے پانی پانی ہو گئے, لیکن گئے. بولو کہاں گئے؟ احد میدان میں گئے. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب احد میدان مکمل ہو گیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے اور ہمارے نبی, مسلم شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جتنے شہید ہوئے سب لاشوں کو جمع کر لیا, سب کے کفن جمع ہو گئے, سب کو ایک طرف جمع کر لیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں سب جمع ہو گئے, اللہ کے رسول سب جمع ہو گئے, بس آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, بقیہ واحد, ایک نظر نہیں آ رہے جن کا انتقال ہوا ہے, جو شہید ہو گئے مگر نظر نہیں آتے. صحابہ کرام ڈھونڈ کر آئے, کہا نہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, بقیہ واحد, کوئی ایک باقی ہے, ایک باقی ہے. معلوم ہے کچھ صحابہ دور گئے, جہاں دشمن کھڑے تھے وہاں جلیبیب کا جنازہ رکھا ہوا تھا, پورا بدن زخمی ہو گیا تھا. تو دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول جلیبیب باقی ہے, کا جلیبیب باقی ہے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کوئی صحابی اسے اٹھا کر نہیں لائیں گے, محمد خود اپنے ہاتھوں پر لے کر آئیں گے. ہمارے نبی گئے, جلیبیب کو ایسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اتنے پیار سے اپنے سینے سے لگایا, حالانکہ پورا بدن لہو لہان تھا, لیکن ہمارے نبی ان کو لے کر آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا اور ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا, جلیبیب انا منک و انت منی. جلیبیب فیصلہ ہو گیا, تو محمد کا بن گیا, محمد تیرے بن گئے, تو مصطفیٰ کا بن گیا اور مصطفیٰ تیرے بن گئے. سوچو یہ تو یہاں تک ہم کو حدیث ملتی ہے, اس عورت پر کیا گزری ہوگی, اس عورت پر کیا گزری ہوگی جسے پتا چلا ہوگا کہ میرے شوہر شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. ابھی کچھ زمانے پہلے تو نکاح ہوئے, کچھ زمانے میں تو مالداری گھر میں آئی, ورنہ وہ سوکھی روٹی تو وہ بھی کھائی ہوگی شروع میں. لیکن میرے دوستو اس کا نام ہے محبت, کہ نبی کا حکم آئے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کام آگے کر لینا. بولو کریں گے انشاءاللہ. صرف بولنے سے نہیں ہوتا, جب نبی کا حکم آ جائے کرنا ہے تو بولو, نہیں کرنا ہے تو. اس لیے ایک آخری بات میں آپ کو لا رہا ہوں, آخری بات. شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے, ان کی زندگی کا آخری فتویٰ سنیں گے سب لوگ, کیونکہ ان کا ہی مہینہ ہے. فتویٰ سنیں گے انشاءاللہ, لیکن فتویٰ سننے سے پہلے یہ بولو نماز پڑھیں گے آج. ارادہ کر لو. دیکھو پہلا ارادہ آپ نے کیا لا الہ, دوسرا ارادہ آپ نے کیا کہ قرآن کتنی دیر آدھا, تیسرا ارادہ کیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے, اور چوتھا ارادہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. 4 باتوں پہ بات ختم انشاءاللہ. بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ نماز ہے نا, نماز پورے قرآن میں 500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا, من الجنت والناس پر ختم ہوتا, صراحتاً دلالتاً اشارتاً کنایتاً, کتنی مرتبہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40ویں سال, برابر 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پردہ فرما گئے, پیارے ہوئے. 23 سال میں ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا ہے. تو اگر دونوں کو ملا تو 7,500 مرتبہ کس کا حکم آیا. پھر بھی ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ارے بولو نا, پھر بھی ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے 3 فتوے سناؤں گا. دیکھو آپ کو شاید بہت بھاری پڑیں گے, لیکن بھاری پڑے تو میں کیا کروں, ان کے فتوے
میں اپنے گھر میں سے تھوڑی بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا ہوں. سب سے پہلا فتویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پہلا فتویٰ سننا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، میرے بزرگوں بھی سنے، میرے جوانوں بھی سنے، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سنے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پہلا فتویٰ، بولو کون سا فتویٰ؟ پہلا فتویٰ، کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے. بولو کوئی جان بوجھ کے، آواز نہیں آ رہی، بولو کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر مر جائے، یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر مر جائے. فتویٰ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، اس کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھا. کیوں؟ اللہ کی لعنت اترتی ہے کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے. دوسرا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے، مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت ہونے دو. چلو اب ہم تو اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن آخری فتویٰ سننے جیسا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، شیخ عبد القادر جیلانی نے روتے روتے فتویٰ دیا ہوگا اور کتنا آنسو بہایا ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا شاید موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں، کون کون ارادہ کرتا ہے چار کاموں کا؟ پہلا کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، لا الہ. دوسرا کام بولو قرآن پاک کی تلاوت آدھا گھنٹہ کریں گے. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 4 5 وقت نماز کی پابندی. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی دعا ہو جائے گی، لیکن دعا سے پہلے میں صرف اتنا کر دوں کہ یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں. مولانا شاداب صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا ماجد صاحب، مولانا فیصل صاحب، مولانا مشتاق صاحب، مولانا ایوب صاحب، مولانا عارف صاحب، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں. بس میں تمام علماء سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ انشاءاللہ جو باتیں ہوئی ہیں، ہاں ہم علماء سے کہیں گے دعا کریں، اور ہم سب باقی لوگ جو ہے وہ عمل کریں. باقی یہ علماء علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، تقویٰ میں ہم سے بہت آگے ہیں. اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات میرے کو یہ کہنا کہ ایک میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت سو کو رات کو نیند نہیں آتی. بولو نیند، تو وہ نیند کی ٹیبلٹ بھی کھانا پڑتا ہے، تو اس سے صحت خراب ہوتی ہے. تو ایک دعا ہے جو ہمارے نبی نے بتائی ہے، وہ دعا پڑھ لو، انشاءاللہ نیند آئے گی. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں ہمارے نبی کی دعا آتی ہے نا، جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کارڈ آپ کو ملے گا، ضرور لے جانا، اپنے گھر میں دینا. جس کو نیند نہ آتی ہے وہ یہ دعا پڑھنا، انشاءاللہ بہت اچھی نیند سوئے گا اور صبح فریش ہو کر اٹھے گا انشاءاللہ، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا انشاءاللہ. دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی. اللہ آج اس گاؤں میں آنے کو قبول فرما لے، جتنا مجمع آیا سب کو قبول فرما لے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، سب کے سننے کو قبول فرما لے. جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ بہت مبارک مہینہ، اللہ بہت مبارک مہینہ. ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دے، اور جن کے اماں ابا اللہ انتقال کر گئے، میری والدہ بھی انتقال کر گئی، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. اللہ جتنے بیمار ہیں، اللہ میں خود بیمار چل رہا، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اور اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.